السلام علیکم ناظرین، پاکستان پوائنٹ آفیشیل کے ساتھ میں ہوں جلال جیتی۔ ناظرین، کل کامران شاہد صاحب نے اپنے پروگرام آن دا فرنٹ میں ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کو جو بیان کیا ہے وہ ایک حیران کن انکشافات لے کر آئی ہے۔ ناظرین، آپ یہ تو جانتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب پاکستان کے سینئر جرنلسٹ تھے اور ان کی موت کو ایک حادثہ قرار دیا گیا۔ نیروبی کینیا میں جو ایک حادثہ پیش آیا، ان کی پولیس کے مطابق مس آئیڈینٹیفیکیشن کی وجہ سے انہیں قتل کیا گیا، لیکن جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ اس کے الٹ ہے۔ ایسا مس آئیڈینٹیفیکیشن کا کوئی معاملہ ہی نظر نہیں آیا، بلکہ ارشد شریف صاحب پر 3 گھنٹے مسلسل تشدد کیا جاتا رہا۔ ان کے جسم کو کٹ لگائے گئے، ان کے جسم میں جو ہاتھ کے ناخن ہیں وہ اتارے گئے اور دوسرا طرح کا تشدد کیا گیا۔ مارنے والے کا مقصد صرف انہیں مارنا نہیں بلکہ اذیت پہنچانا تھا، سزا دینا تھا، یہ بتانا تھا کہ تم کو روکا گیا تھا مگر تم نہیں رکے، تمہیں منع کیا تم نہیں روکے، تمہیں ہم نے بارہا دفعہ کہا کہ ہمارے خلاف مت بولو لیکن تم نہیں رکے۔ یہ چیز باور کروانا تھی کہ ہم کتنے طاقتور ہیں۔ اور جو کامران شاہد صاحب نے دوسرے انکشافات کیے ہیں، ان کو ایک گولی سینے میں لگی ہے اور باقی گولی ان کو سر میں ماری گئے، اور یہ تمام ان کے ساتھ کرنے کے بعد، اذیت پہنچانے کے بعد، مارنے کے بعد ان کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور میڈیا میں ایک ایسی خبر وائرل کی گئی کہ یہ ایک حادثہ ہے، اور کینیا کی پولیس سے مختلف بیانات دیے گئے۔ اب جو پیمز ہاسپٹل اسلام آباد کا پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، ارشد شریف صاحب کی والدہ نے وہ رپورٹ مانگی ہے لیکن حکومت وہ رپورٹ دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ یہ ایک اور انہونی ہونے والی ہے کہ اگر حکومت کا یا کسی اہم ادارے کا اس حادثے میں، اس قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے تو وہ اس میں کیوں ایسے معاملات کر رہی ہے جن کی بنا پر ان پر شک کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ٹیم، کچھ جرنلسٹ کہتے ہیں کہ جی ٹیم نے اپنا کام صحیح کیا ہے، جو ٹیم یہاں سے گئی تھی کینیا میں ارشد شریف صاحب کے جو قتل ہوا تھا اس کی تحقیقات کرنے کے لیے، لیکن کوئی کہتے ہیں کہ لیکن اس کی جو اب بحث یہ نہیں ہے کہ اس ٹیم نے تحقیقات صحیح کی ہیں یا غلط کی ہیں، لیکن جو تحقیقات کی گئی ہیں اس میں بھی مختلف قسم کے انکشافات آتے ہیں۔ وہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک پری پلان مرڈر اٹیمپٹ تھی، جس کی جو شکوک و شبہات ہیں وہ پاکستان کے عظیم اداروں اور حکومت کی طرف جاتے ہیں، لیکن ایسا کہنا قبل اس وقت نامناسب ہوگا کہ کس نے ارشد شریف صاحب کو قتل کروایا، لیکن ایک محب وطن پاکستانی کو اتنی اذیت دے کر مارنا کوئی انسانیت نہیں، کوئی حب الوطنی نہیں، بلکہ یہ پاکستان کے ساتھ بھی غداری ہے۔ ارشد شریف صاحب کی فیملی ایک آرمی فیملی تھی، ان کے بھائی شہید تھے، ان کے والد صاحب نیوی میں ایک بہت بڑے آفیسر تھے، ان کی رگوں میں پاکستان کا خون بہتا تھا، لیکن افسوس اس بات کا کہ ان کو مارنے والوں نے ذرا یہ بھی نہیں سوچا کہ اس گھر کے ہم آخری فرد کو اس دنیا سے جانے پر مجبور کر رہے ہیں، جس کے علاوہ ان کے گھر میں کوئی اور سہارا بھی موجود نہیں۔ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل، جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔